اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نقوش امامت میں آج ہم شروع کریں گے اپنے ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی، اور ان میں سب سے پہلا عنوان جیسا کہ باقی ائمہ کی زندگی میں آیا کہ آپ کے مختصر حالات زندگی، آپ کا اسم گرامی موسیٰ، صحیح ہے؟ آپ کا اسم گرامی موسیٰ اور لقب کاظم ہے، اور یہ نام کس لیے پڑا؟ جناب موسیٰ کی نبی جو ہیں ان کے نام پہ آپ کا نام رکھا گیا۔ مو کے معنی پانی کے ہوتے ہیں، سی کے معنی درخت کے ہوتے ہیں۔ چونکہ جناب موسیٰ دریا میں ٹہلتے ہوئے تیرتے ہوئے ایک درخت کے پاس آ کر رکے، اس لیے ان کا نام کیا رکھا گیا؟ موسیٰ۔ اسی نام پہ ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور لقب ہے کاظم۔ کاظم کس کو کہتے ہیں؟ غصے کو والا، غصے کو ٹالنے والا۔ امام کی زندگی کے مختلف واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ آپ کے یہاں مہمان آئے ہوئے تھے، جو غلام تھا اس کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ سیخ کباب بنائے۔ سیخ کباب جانتے ہیں؟ وہ لوہے کی تو امام بالا خانے پہ بیٹھے تھے۔ بالا خانہ سمجھتے ہو؟ کیا ہوتا ہے بالا خانہ؟ دسترخوان پہ، استغفر اللہ ربی بالا کہتے ہیں اوپر، یعنی کے اوپر، یعنی دوسرے منزل پہ۔ ہاں، پہلے اس طرح کے مضبوط گھر تو نہیں نہ ہوتے تھے، تو ایک اوپر ہلکے پھلکے لکڑیوں کی چھت ہوتی تھی، اسی کے اوپر ایک بنایا رہتا تھا جس میں لوگ رہا کرتے تھے، لیکن ایسے نہیں کہ آپ اس میں کبڈی کھیلیں۔ تو اس کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ سیخ کباب لے کر آئے۔ کباب لے کر جیسے ہی چڑھ رہا تھا، چڑھتے چڑھتے ایک سیخ اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور امام کا ایک بچہ نیچے کھیل رہا تھا، اس کے اوپر گری اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز اگر ٹوٹ جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، یا تم نے ہمیں ہی نوٹس کیا ہوگا، تم تمرین نہیں کرتے ہو، کوئی اٹھ پٹانگ کام کرتے ہو، صحیح ہے، فوراً کیا ہوتے ہیں؟ غصہ، ہے کہ نہیں؟ لیکن سیرت امام کیا ہے کہ اس عالم میں بھی کہ جہاں آپ کا ایک فرزند اس دنیا سے کیا ہو گیا؟ رخصت ہو گیا، اور آپ ہیں کہ خادم کو ایسا نہیں ہے، جو کہ خادم خوف کے مارے کیا کر رہا تھا؟ کانپ رہا ہے، لیکن امام ہیں کہ اپنے غصے کا بھی اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ کا لقب کیا ہے؟ کاظم۔ آپ کی اور امام کا بیٹا تھا جو ہلاک، جی امام کے فرزند تھے۔ اور دیکھیں، آپ کا ایک لقب، اماموں میں اکیلے امام آپ ہیں کہ جن کا لقب باب الحوائج کیا ہے؟ سب امام باب الحوائج ہیں، سب امام، آپ جس کے دربارگاہ میں جائیں گے وہ آپ کی حاجتوں کو پورا کریں گے۔ لیکن امام کیا ہیں؟ لقب جو ہمارے ساتویں امام کا ہے وہ باب الحوائج۔
صحیح ہے، اور بہت سارے واقعات جو آپ کی زندگی اور آج بھی جو آپ کے قبر مطہر سے ظاہر ہوتے ہیں وہ نمایاں ہیں۔ اگر جو آپ نے واقعہ سنایا وہ اس بک میں لکھا؟ اب تو دیکھنا پڑے گا اس میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے۔ اچھا، یہ ویسے آپ سنا رہے تھے؟ جی جی، میں آپ کو نہیں ملے گا تو بتائیے گا، ہم آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اوکے اوکے۔ آپ کی مادر گرامی کا نام حمیدہ تھا، حمیدہ خاتون، کیا تھا؟ حمیدہ۔ اور آپ کے والد چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 128 ہجری میں ابوا ایک جگہ ہے مدینے کے اطراف میں ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ہمارے چوتھے امام جب واقعہ حرہ ہوا تھا تو مدینے میں نہیں تھے، بلکہ آپ کی ایک جائیداد تھی مدینے کے باہر، وہاں پہ آپ سکونت پذیر تھے، وہاں رہتے تھے، وہیں پہ مامون اور حسین بن نمیر وغیرہ جو آپ سے مدد مانگنے آئے وہیں پہ تھے، اور امام کا ہی گھر تھا جو محفوظ تھا، مدینے میں کسی اور کا گھر محفوظ نہیں تھا۔ تو وہ جگہ میرے خیال سے جہاں تک امید ہے وہ کون سی جگہ ہوگی؟ ابوا، مدینہ کے طرف کا ایک گاؤں تھا، اور وہیں پہ ہمارے 7ویں امام کی ولادت ہوئی۔ 148 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے آپ کی امامت کا دور شروع ہوا، اور 183 ہجری یا 186 ہجری میں آپ شہید کر دیے گئے۔ کس نے شہید کیا آپ کو؟ ہارون رشید نے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی رحلت کے وقت مشہور اور ستمگر عباسی خلیفہ منصور دوانقی کا اقتدار تھا۔ یعنی کس نے زہر دیا تھا چھٹے امام کو؟ منصور دوانقی۔ آپ کے دور کے خلفاء منصور دوانقی 136 سے 158 ہجری تک، 58 جانتے ہیں مولانا؟ 58 صحیح ہے، 136 سے 158 ہجری تک حکومت کس کی ہے؟ منصور دوانقی، اور یہ دوسرا ہے خلیفہ بنی عباس کا، دوسرا خلیفہ ہے، اور یہی ہے کہ جس نے ابو مسلم خراسانی کو بھی مروایا ہے۔ کون؟ منصور دوانقی۔ سوچئے کہ جو بنی عباس کو جو حکومت دلا رہا ہے منصور دوانقی اتنا ظالم تھا، تو وہ کس طرح سے شیعوں کو بخش دے گا؟ وہ جب حکومت دلوانے والے کو اس نے قتل کروا دیا۔ اور جو ہم لوگ عمل داؤد کرتے ہیں، عمل داؤد، صحیح ہے، رجب کی 13، 14، 15 ہے نا، روزہ رکھا جاتا ہے اور عمل کیا جاتا ہے کہ جب انسان سخت مصیبت میں ہو، وہ واقعہ بھی منصور دوانقی کے دور کا ہے۔ جناب داؤد امام جعفر صادق علیہ السلام کے رضاعی بھائی تھے، صحیح ہے، رضاعی بھائی سمجھتے ہیں؟ یعنی جب انہوں دودھ پیا تھا، انہوں نے ایک ساتھ پیا ہو، دودھ پلایا ہوا۔ اب دیکھیں جناب داؤد قید میں تھے، چونکہ منصور دوانقی نے بہت سے شیعوں کو قتل کیا ہے، معلوم ہوتا تھا کہ یہ شیعہ ہے، اسے وہ قتل کرتا تھا، دیواروں میں چنواتا تھا، قید میں ڈالتا تھا، اسی میں جناب داؤد بھی قید کر دیے گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مدینے پہنچے تو ان کی ماں کوشش کر کر کے تھک گئی تھی، صحیح نا، ان سے کہہ کے کہ کسی طرح سے جناب داؤد کو رہائی ملے، تھک گئی تھی۔ جب چھٹے امام مدینے پہنچے تو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی ماں ملنے آئیں تو پوچھا داؤد کا کیا حال ہے، تو پھر پوری رودات جناب داؤد کی ماں نے آپ کو بتائی۔
تب چھٹے امام نے یہ عمل ان کو بتایا جو عمل ان کی ماں کے نام سے مشہور ہو گیا، عمل ام داؤد. ہے سمجھ میں؟ جی تو وہ سب واقعہ کس 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 زمانے کا ہے؟ منصور دوانقی. محمد معروف بے مہدی عباسی. صحیح ہے، محمد جو معروف تھا کس سے؟ مہدی عباسی کے نام سے. 158 سے 169، 69 کو کیا بولا جاتا ہے؟ 69. اور 79 کو کیا بولتے ہیں؟ 79. اور 89 کو کیا بولتے ہیں؟ 89. صحیح ہے، 69، یہ آگا یہ 79 اینڈ اور والے ویسے آتے 89. نہیں ہیں، جی بولنے نہیں آتے، زیادہ تر بولنے نہیں آتے یہ والے اینڈ ہاں والے، 89 اب ظاہر ہے انگلش میں زیادہ بولنے لگے ہیں، تو اسی لیے میں نے اس کو بتا دیا تاکہ جو ہے ہمارے بچے جان جائیں کہ 69 کیا ہے، 79 کیا ہے اور 89 کیا ہے. 69 69، 79 79، 89 89. ہادی عباسی جو 169 سے 170، 1 سال. ہارون، یہ وہ ہارون نہیں ہے جو پہلا والا تھا، نہیں لیکن یہ وہی ہارون ہے، وہی ہارون ہے، ہارون رشید ہے. یہ 170 سے 193. صحیح ہے، 193. کتنے سال؟ 23 سال. اور سن 83 میں یعنی 10 سال پہلے ہمارے 83 یا 86 دو روایتیں ملی نا ہمیں، ہمارے 7ویں امام کی شہادت واقع ہو رہی ہے اسی کے دور میں. اور جو بہلول دانا کے واقعات ملتے ہیں وہ کس کے دور کے ہیں؟ ہارون کے دور. سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے دیکھیے اپنے، ہاں یہاں سیدھے اپنے اوج پر تھا. اچھا یہاں سے ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی رحلت کے وقت مشہور اور ستنگر عباسی خلیفہ منصور دوانقی کا اقتدار اپنے اوج پر تھا. ایسا ہی ہے جملہ نہیں ہے؟ یہاں سیدھا اپنے اوج پر تھا. ارے اپنے اوج پر تھا، ارے کہاں سے؟ کوئی تو اس سے پہلے سینٹنس ہوگا تبھی نا اپنے اوج پر تھا. دیکھو اور یہ جو دیا ہوا ہے صحیح ہے، یہ ایک طریقے سے سمجھ لیں جملے اعتراضیہ کے طور پر آ گیا ہے بیچ میں. ہاں وہی تو، وہ اوپر کا کیسے بیچ میں اور یہی تو سمجھ نہیں آ رہی، کب سے دیکھ رہے ہیں، پوچھنے لگی ہوں آپ سے کہ کیا. یہ تو ہم بھی دیکھیے اب جب آگے پہنچے تب ہم جا کے سمجھ میں آیا. یہ نہیں 140 تو وہ پیج تو اوپر سے ہی سمجھ آ رہی تھی اس کو، لیکن میں نے کہا اچھا آگے سمجھ آتی ہے، آگا سمجھائیں گے ابھی کیا ہے یہ چلیے سارا. دیکھیے اب آ گیا سمجھ میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی رحلت کے وقت مشہور اور ستمگر عباسی خلیفہ منصور دوانقی کا اقتدار اپنے اوج پر تھا. اوج یعنی عروج پر. بلندی. صحیح ہے نا؟ منصور وہی شخص تھا کہ جس نے اپنی حکومت کی بنیادوں کو مستحکم بنانے کے لیے بہت سے انسانوں کا قتل کیا تھا. وہ اس راہ میں صرف شیعوں ہی کو نہیں بلکہ عالم تسنن کے ان فقہا اور بزرگ شخصیتوں کو بھی سخت مورد آزار کس کو بولتے ہیں؟ تکلیف اذیت قرار دیتا تھا جو اس کی مخالفت کرتے تھے. یعنی شیعہ ہی نہیں، سنی عالم بھی اگر اس کی مخالفت کرتے تھے تو ان کو بھی تکلیف دیتا تھا. جیسا کہ ایک مرتبہ ابو حنیفہ کو اسی جرم میں کوڑے لگائے اور زندان میں ڈال دیا کہ انہوں نے اس کے خلاف، اور ابراہیم عبداللہ محض کا بیٹا. صحیح، عبداللہ محض کون؟
پیچھے گزر چکا ہے، ہمارے چوتھے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند، انہوں نے اس کے خلاف عبداللہ محض امام زین العابدین علیہ چوتھے السلام امام کے، کی ہاں چوتھے امام پر ہی گزرا ہے ابھی، اور ابراہیم عبداللہ محض کا بیٹا اور عراق میں عباسیوں کے خلاف قیام کا قائد، صحیح ہے، عباسیوں کے خلاف قیام کا قائد کون؟ ابراہیم۔ ابراہیم سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا سمجھ میں؟ بھائی جب بنی عباس کے ابو مسلم اور سلمہ، ابو محمد سلمہ، ان دونوں نے خط لکھے تھے خلافت کو قبول کرنے کے لیے، ایک خط ہمارے چھٹے امام کے پاس، صحیح ہے، ایک خط عمر اشرف کے پاس اور ایک عبداللہ محض کے پاس، صحیح یاد آیا؟ انہی کے فرزند ہے جناب ابراہیم، جو کیا ہے عراق میں عباسیوں کے خلاف قیام کے قائد ہیں، کی حمایت میں فتویٰ دیا تھا، صحیح ہے، یعنی جو عباسیوں کی خلاف کام کر رہا ہے اس کی حمایت میں کس نے فتویٰ دیا؟ ابو حنیفہ، نہیں ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا، کس کے؟ ابراہیم کے حق میں فتویٰ دیا، صحیح ہے، اور وہ فتویٰ کس کے خلاف ہو گیا؟ عباسیوں کے خلاف، اور ظاہر ہے منصور نے کیا کیا اس کی وجہ سے ابو حنیفہ کو اسی جرم میں کیا لگائے؟ کوڑے لگایا اور زندان میں ڈال دیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 20 سال کی عمر میں ایسے ظالم اور ستمگر حکمراں سے دوچار ہوئے کہ جو مملکت اسلامی کا بلا اختلاف حاکم شمار کیا جاتا تھا۔ کیوں 20 سال مولانا؟ 20 سال کیوں؟ 128 میں ولادت ہے آپ کی، نہیں اوپر پڑھا نا، 128 میں ولادت ہے، چھٹے امام کی شہادت ہے 148 میں، تو یہ 20 سال جو آپ کے گزر رہے ہیں کس کے دور میں گزر رہے ہیں؟ منصور دوانی، اور اس کی خلافت کب تک ہے؟ 156 تک ہے، 156 تک ہے۔ جب منصور کو محمد بن جب منصور کو محمد بن سلیمان مدینے کے گورنر کے ذریعے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی رحلت کی خبر ملی تو اس نے اسے اس طرح سے لکھا کہ اگر جعفر ابن محمد نے کسی شخص کو اپنا جانشین معین کیا ہو تو اسے حاضر کرو اور اس کی گردن کاٹ دو۔ زیادہ دیر نہیں لگی کہ مدینے کے گورنر کی رپورٹ منصور کے پاس بغداد پہنچی، جس کا مضمون یہ تھا کہ جعفر ابن محمد نے اپنے قانونی وصیت نامے کے ضمن میں 5 لوگوں کو اپنا وصی بنایا ہے جو اس طرح ہیں۔ پہلا نام خلیفہ وقت منصور دوانی کی۔ کیا مصلحت تھی ہمارے چھٹے امام کی، جی صحیح ہے، وہ اپنی امام کی شہادت کے بعد ہی آرڈر دے دیا کہ جس کو وصی بنایا ہو اس کو بھی کیا کر دو، اس کا بھی کام اپنے بیٹے کو بچایا امام نے اس طریقے سے اپنے بچانے کے، ہاں تو کہا امام نے وصیت کتنے نام کی تھی؟ 5 کے نام۔ سب سے پہلا کون ہے؟ خود خلیفہ ہے، مار دو اپاری مار دو، چلو۔ دوسرا کون ہے؟ محمد بن سلیمان مدینے کا گورنر اور خود اطلاع دینے والا۔ عبداللہ بن جعفر ابن محمد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بڑے بھائی، صحیح ہے، 7ویں امام کے بڑے بھائی، چھٹے امام کے بڑے بیٹے عبداللہ بن جعفر ابن محمد۔ عبداللہ ابن جعفر کہا تو چھٹے امام کے بیٹے ہو گئے، بن محمد یعنی 5ویں امام۔ اور چوتھا موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام۔ علیہ السلام کیوں لے کے آئے؟ تاکہ ایک سلام جناب موسیٰ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے اور ایک سلام امام جعفر علیہ السلام کے لیے۔
अच्छा, अगर दो नाम हो तो उनको अलैहिस्सलाम अलैहिमा, अलैहिमा, अलैहिमा हाँ अलैहिमस्सलाम, और दो से ज्यादा हो तो अलैहिमुस्सलाम, मुस्सलाम। अलैहिम, अच्छा अलैहिम, अलैहि, अलैहिस्सलाम, अलैहिमस्सलाम, नहीं, आप एक एक अलैहिमुस्सलाम। बताइए पहले उस पे कंट्रोल, अकेला हो तो कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल। ऐसे ये भी लिखेंगे, वैसे बात देखें। पता चली। ऐसे लिखेंगे, देखिए। अल इमामु अली। अब यहाँ कहेंगे अलैहिस्सलाम। अलैहिस्सलाम। जी और कहेंगे अल-हस, इसको याद है, सीधे लिखता हूँ, अल-हसनु वल हुसैन हुसैनु अलैहिमस्सलाम, मस्सलाम। अलैहिमस्सलाम। सलाम। और कहेंगे अल-अइम्मतु अलैहिमुस्सलाम, अलैहिमुस्सलाम। अलैहिमुस्सलाम, अलैहिम, अलैहि नहीं, अलैहिमुस्सलाम, हाँ सही, अलैहिमुस्सलाम। ग्रामर के हिसाब से ठीक जी 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 जी, ठीक नहीं इम्पोर्टेंट है ना, आप मिंबर पे बैठे तो जी जाहिर है बिल्कुल किसके बिल्कुल। लिए है। और फातिमा तो अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम। अलैहा, अलैहिस्सलाम, है ना। जी अलैहिन्ना बहुत सारी हैं, हाँ। अलैहिन्नस्सलाम। ज्यादा सारी खवातीन हमने कहा आसिया, सही है, मरियम व फातिमा अलैहिन्नस्सलाम, अलैहिन्नस्सलाम। उन सब पर क्या हो, सलाम। 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 देखिए, और पांचवा नाम था जनाबे हमीदा, आ हजरत की ज़ौजा। ये आ हजरत कौन है, हमारे छठे इमाम जाफर सदिक हमारे अलैहिस्सलाम। सादिक अलैहिस्सलातो वस्सलाम। खत के आखिर में मदीने के गवर्नर ने यह भी पूछा था कि इनमें से वो किसको कत्ल करे। 5 लोग हैं, 5 वसी हैं, तो पांचों में से किसको कत्ल करे। मंसूर जो हरगिज ये तसव्वुर भी नहीं कर रहा था कि उसे ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, लिहाजा वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और चिल्लाकर बोला, इन्हें कत्ल नहीं किया जा सकता। सही। अलबत्ता इमाम अलैहिस्सलाम का ये वसीयतनामा सिर्फ एक सियासी कदम था, समझ रहे हैं, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम ने पहले ही अपने बाद के इमाम और हकीकी जानशीन यानी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को अपने खास शियों और मखसूस खानदान वालों के नजदीक पहचानवा दिया था। सही है, वरना कोई ये ना सोचे कि इसमें तो बड़े बेटे का नाम है ना अब्दुल्लाह इब्न जाफर इब्न मोहम्मद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बड़े भाई का, तो बड़े ही इमाम होना चाहिए, अब्दुल्ला इमाम होने चाहिए। भाई इस्माइलिया क्यों बन गए, इस्माइलिया फिरका तो बना है ना, चूंकि जनाब इस्माइल बड़े थे, इनका इंतकाल खुद हमारे छठे इमाम की जिंदगी में हो गया था। कहा बड़ा बेटा ही इमाम बनता है, इस्माइल इमाम होंगे हमारे, उन्होंने छठे 7वें इमाम की इमामत को नहीं तस्लीम किया, समझ रहे। लेकिन वो तो फौत हो चुके थे ना। हाँ फौत हो चुके थे,
تو چھٹے پھر بھی مان امام کی لیا۔ پھر بھی ماننے والے کتنے لوگ ہیں؟ پھر بھی دیکھیں چھٹے امام کے بعد فرقے بننے والے بہت تھے، زیادہ جی۔ فرقے بنے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں مولانا، لیکن چونکہ وہ منصور کے برے اور خطرناک منصوبوں سے باخبر تھے، اس بنا پر آپ نے 7ویں امام کی جان کی حفاظت کے لیے اس قسم کی وصیت کی تھی۔ صحیح ہے، یہی پہ رکتے ہیں، اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔